اس وقت وہ چھٹائی کا عمل چل رہا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں چل رہا ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور ناواقفیت ہے جس کا ہم کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ ملک میں مظلوم صرف مسلمان ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ چھٹائی کا عمل ہے اور وہ ایک ناگزیر ہے۔ اب اس میں مظلوم سماج جو ہے، جس میں سیر فہرست مسلمان سماج بھی ہے، اس میں دو قسموں میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد ان کی ہوگی جو سودا کر لیں گے، اپنے مفادات کے تحت ظلم سے، ظالم طاقتوں سے سمجھوتا کر لیں گے اور اپنے انفرادی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوگا جو تعداد میں کم ہوگا، مگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستوں، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوش بختی کی بات ہے، بھارت کی مشہور و معروف شخصیت، معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب آج ہم حضرت کے ساتھ موجود ہیں، آپ حضرات کو زیارت کروا رہے ہیں، اور حضرت کا بہت بہت شکریہ، اپنے مصروف ترین اوقات میں سے حضرت نے ہمارے لیے کچھ حصہ نکالا، اس کے لیے آپ کا حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ مولانا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی نظریں ہیں، آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں بھارت کے حالات کو لے کر، بھارت کے لوگوں کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند آپ نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی ایک آواز پہ لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کی ایک آواز نکلتی ہے لاکھوں کروڑ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، جگہ جگہ پر مسجدوں کو، مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمان ایک بڑی امید بھری نگاہوں سے آپ حضرات کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ کا اس تعلق سے کیا پیغام ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلمانوں کے تعلق سے؟ دیکھیے، پوری انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوا ہے اور انصاف قائم ہوا ہے، تو اس سے پہلے بہت سخت حالات آتے ہیں، ظلم کی شدت بہت بڑھتی ہے، اور جن قوموں کی طرف سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ انصاف کی علمبردار بن کر کھڑی ہوں گی اور ان میں ظلم سے مقابلے کی طاقت ہے، وہی قومیں خاص طور پر ان مظالم کا نشانہ بنتی ہیں، اور اس طرح ایک قدرتی نظام کے تحت ایک تمحیص کا دور ہوتا ہے، چھٹائی ہوتی ہے، کون وفادار ہے، کون بہادر ہے، کون سمجھدار ہے، کون ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، کون اجتماعی قومی مفاد کو، ملی اور ملکی مفاد کو، انسانی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اس کی چھٹائی ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ چھٹائی کا عمل ہے اور وہ ایک ناگزیر ہے۔ اب اس میں مظلوم سماج جو ہے، جس میں سیر فہرست مسلمان سماج بھی ہے، اس میں دو قسموں میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد ان کی ہوگی جو سودا کر لیں گے، اپنے مفادات کے تحت ظلم سے، ظالم طاقتوں سے سمجھوتا کر لیں گے اور اپنے انفرادی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوگا جو تعداد میں کم ہوگا، مگر وہ اس میں استقامت ہوگی، حوصلہ ہوگا، عزم ہوگا، وفا ہوگی، وفاداری ہوگی، اور وہ اصولوں کو ترجیح دے گا، مفاد کو نہیں ترجیح دے گا۔ اس وقت وہ چھٹائی کا عمل چل رہا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں چل رہا ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور ناواقفیت ہے جس کا ہم کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ ملک میں مظلوم صرف مسلمان ہرگز نہیں ہے، ملک کی 85% اکثریت مظلوم ہے۔ میرا ان سب سے رابطہ ہے یا اکثر سے رابطہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب الگ الگ ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سنگھرش کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل جل کر ایک مضبوط طاقت بنیں اور ظلم کے خلاف متحد ہو کر انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کریں، اور اس لحاظ سے میں بہت پر امید ہوں، انشاءاللہ مظلوم طاقتیں اکٹھا ہوں گی اور ظالم طاقتیں پسپا ہوں گی،
ہمیں قربانی دینی پڑے گی اور امتحان میں کھرا ثابت کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اچھا مولانا، آپ کا یہ کئی مرتبہ بیان آ چکا ہے کہ یہ چھٹائی کا دور ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا اور 85% جو آبادی ہے وہ مظلوم ہے، تو آپ کی بات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کوئی ایک جماعت، ایک گٹھ بندھن کو لے کے چلنے والے ہیں، متحد سبھی قوم کو جوڑ کے کوئی پلیٹ فارم آپ تیار کرنے والے ہیں، کچھ اس طرح سے ہیں؟ میں سماجی طور پر مظلوموں کو متحد کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جب دستور ہند مرتب ہوا اور مکمل ہوا اور وہ سپرد ہوا قوم کے، تو دستور ساز جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس کے چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر نے بہت اہم بات یہ کہی تھی کہ یہ جو سنویدھان ہم نے دیا ہے قوم کو، یہ سیاسی اور معاشی برابری تو اس میں ہے، لیکن سیاسی اور معاشی برابری نہیں مل پائے گی ہندوستانیوں کو جب تک کہ ان میں سماجی برابری نہ آئے۔ سماجی برابری نہیں آ پا رہی ہے۔ برہمنیت کے جو عقائد ہیں وہ 3 اعلیٰ ذاتوں کے علاوہ بقیہ سب کو جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو متحد کرنا اور ان کو ساتھ لے کر اس لڑائی میں آگے بڑھنا، یہی مسئلے کا حل ہے۔ اور میرا چونکہ ان سب سے رابطہ ہے، میں بہت پر امید ہوں۔ ان کی نوجوان نسل جو یونیورسٹیوں میں پڑھ لکھ کر باشعور ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ تبدیلی لائے گی۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کی بہت اچھے عزائم ہیں، ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، صرف 1499 روپے میں مکمل پردہ اور عمرے کے سفر کا سنہرا موقع۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب حجاب کو پہنچانا ہے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے حجاب کا مکمل سیٹ، برقع، روپٹہ، نقاب، دستانے، موزے، صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، 9536005266۔ جلدی سے رابطہ کیجئے، کیا پتا اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قرآن اندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔